طرح کہ ہماری گاڑی جس روڈ سے گزر کے آئی ہے نا, اس روڈ کا نام ہے شارع ابراہیم خلیل. اگر اسی طرح ہم کبوتر چوک سے اس طرف ہو جاتے ہیں دوسری روڈ پہ, تو اس کا نام ہے شارع ہجرا. شارع ہجرا, جو ہجرا روڈ ہے نا وہ ہجرت کے نام سے منسوب ہے, کیونکہ اس روڈ سے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیدل اپنی ہجرت کے سفر کا آغاز کیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی 2 قدم آگے آ جاتے ہیں اور کبھی 2 قدم پیچھے آ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے خدشہ ہے کفار آپ کو آگے سے حملہ نہ کرتے, میں 2 قدم آگے آ جاتا ہوں. کبھی ذہن میں خیال آتا ہے کفار آپ کو پیچھے سے حملہ نہ کرتے, میں 2 قدم پیچھے آ جاتا ہوں. اسی طرح راستے میں چلتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہ ہم الٹے راستے سے چل پڑیں اور کچھ دیر کے لیے پڑاؤ ڈال لیں تاکہ ان کفار کی تلاش کچھ کم ہو جائے اور ہمارے سفر میں آسانی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ پسند فرمایا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اسی پہاڑ جبل سور جس کی ابھی ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں, سبحان اللہ, ابھی جا کر دیکھیں گے اس پہاڑ کی جو اونچائی ہے نا 5413 فٹ یہ اونچا پہاڑ ہے. آج کا نوجوان بھی اوپر چڑھنے کی کوشش کرے تو اس کو 2-2.5 گھنٹے اوپر چڑھنے کے لیے درکار ہے, 2 گھنٹے نیچے اترنے کے لیے درکار ہے, تھک کر چور بھی ہو جائے گا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 51 برس کی عمر تھی. 51 برس کی عمر میں انسان بوڑھا بھی ہو جاتا ہے. دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو چکے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو کہ ریشم کی طرح نرم تھے, فوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں میں بٹھایا اور اس پہاڑ پہ چڑھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. آخر میں غار ہے, آخر میں بالکل اوپر چوٹی پر غار ہے, غار سور. وہاں جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیے, پہلے یہ غلام اندر جائے گا, غار کی صفائی اور انتظام کرے گا, پھر آپ تشریف لائیے. غار کے اندر جاتے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں غار میں مٹی ہے, غار میں سوراخ ہے, تو اپنی دستار پگڑی والا کپڑا اتارتے ہیں اور غار کی مکمل صفائی کرتے ہیں. پھر اسی کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بناتے ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے پتھر لپیٹ کر وہ سارے سوراخ بند کرتے ہیں تاکہ کوئی موذی جانور اندر نہ آ جائے, آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. تو اس طرح کے سارے سوراخ تو بند نہیں ہوتے, کچھ سوراخ باقی رہ جاتے ہیں, تو اپنے قمیض بھی اتارتے ہیں, اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے بناتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پتھر لپیٹ کر وہ سارے سوراخ بند کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک سوراخ باقی رہ جاتا ہے, تو اس کے آگے اپنی پاؤں کی ایڑی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لائیے. جب غار کے اندر تشریف لاتے ہیں تو محبت کا عالم دیکھیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تھکے ہوئے آپ لیٹ جائیے, آپ آرام کیجیے. اندازہ کریں کہ زیادہ کون تھکا ہوا ہے. اپنے کندھوں میں بٹھا کر اوپر بھی لے کر گئے, صفائی اور انتظام بھی کیا, پھر بھی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ تھکے ہوئے آپ لیٹ جائیے, آپ آرام کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھ کر لیٹ جاتے ہیں, نیند آ جاتی ہے. بعد روایت میں آیا ہے کہ ایک موذی جانور جس کے بارے میں سانپ بولا گیا ہے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی پاؤں کی ایڑی پہ ڈسنا کاٹنا شروع کر دیتا ہے. کچھ روایت میں یہ آیا ہے کہ وہ راستہ مانگ رہا تھا زیارت کرنے کے لیے, اب سارے راستے تو بند کر دیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی خدشے سے کہ موذی جانور اندر نہ آ جائے, آپ کو نقصان نہ پہنچا دے, اور وہ جو ڈنگ لگا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے راستہ مل جائے تو میں زیارت کر لوں, اور وہ ڈنگ پہ ڈنگ کھائے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے. میری خیر ہے, اب زیادہ ڈنگ لگنے سے زخم بھی بڑھتا جا رہا ہے اور تکلیف بھی بڑھتی جا رہی ہے, اور زیادہ تکلیف ہو جانے سے پھر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں, دیکھا کہ ابو بکر رو رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ بیوی بچوں کی یاد آ رہی ہے, ماں باپ کی یاد آ رہی ہے, مال کی یاد آ رہی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے بیوی بچے, میرا ماں باپ, میرا مال اسباب ہزاروں دفعہ آپ پہ قربان, میں کسی غم کی وجہ سے نہیں رو رہا, اس موذی جانور کے کال لینے سے ڈسنے سے تکلیف کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پاؤں کا زخم کافی گہرا ہوا پڑا ہے, پاؤں کا رنگ نیلا پڑ چکا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پاؤں اپنی گود مبارک میں رکھ لیا اور اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک لگایا. زخم اس طرح صاف ہوا جیسے کبھی تکلیف آئی ہی نہیں. 3 دن اور 3 راتیں اس طرح گزاری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا ہے. اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غار میں تشریف فرما تھے, تھوڑا سا روشنی اندر آئی تو دیکھا کہ ابو بکر کے تو بدن میں قمیض اور سر پہ دستار پگڑی بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر یہ کیا ماجرا ہے, کہاں گئے یہ تیرے کپڑے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تو دیکھیے یہ سارے کپڑوں کے تو میں نے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور سارے سوراخ بند کر دیے, اور یہ کہتا کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے موذی جانور اس طرح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
رونے لگے اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہو گیا، تو بھی ابو بکر سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ